السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 11 کا کہکشاں حصہ اول کا چیپٹر نمبر 11۔ آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس چینل کے مادھیم سے کلاس 9 سے لے کر 12 تک کی اردو کی تیاری کرائی جا رہی ہے، اور گاہے بگاہے آپ کو سبق بھی دیا جا رہا ہے۔ بٹ کیا ہوتا ہے کہ کسی عذر شدید کی وجہ سے، عذر شدید کی بنا پر آپ کی کلاسیں جو ہوتی ہے وہ کچھ آپ کی کلاسوں میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی کلاسیں مکمل کلاسیں بیچ میں رک جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام مصروفیات سے ہم لوگوں کو کاٹ کر پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مرضی مالک جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم سفل بھی نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنی منزل تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں اپنے مالک کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑے گا کامیاب بننے کے لیے، سمجھ رہے نا؟ تو بیچ میں بہت سارا کام، جیسے کہ گھر وغیرہ کی تعمیر ہوئی ہماری گھر، تو اس کے اندر جتنے بھی لیبر، مستری اور جو بھی کام کرتے تھے، کام کرنے والے جو لوگ بھی تھے، تو سب کو دیکھ بھال کرنا، سب کی ضروریات کو پوری کرنا، سب کا حساب کتاب کرنا، وہاں پہ رہ کر کام کرانا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری ہی ذمہ سونپی گئی ہے۔ تو جس کی وجہ سے آپ کی کلاسیں تاخیر ہو گئی، بیچ میں کافی دنوں تک بند رہی، لیکن انشاءاللہ اب سے آپ کی کلاسیں جو چلے گی وہ ریگولر چلے گی، وہ تھوڑا چلے یا بہت زیادہ چلے، بٹ آپ کی کلاسیں جو چلے گی وہ ریگولر چلے گی، سمجھ گئے نا؟ تاکہ کیا ہو، وقت سے پہلے آپ کا نصاب بھی مکمل ہو جائے، اور آپ اپنی تیاری کو اتنا بہتر بنا سکے نا کہ جب ایگزام کے اندر آپ جائیں تو آپ کی اسپیڈ اتنی ہو کہ سامنے والا دیکھ کر حیران ہو جائے کہ پھر اس نے اس چیز کو کیسے حاصل کیا، سمجھ رہے نا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کنٹینیو لگاتار محنت کریں گے، جڑے رہیں گے، تبھی یہ پاسبل ہے اور ممکن ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے سبق میں ہم صرف غضنفر صاحب کے بارے میں پڑھیں گے، مطلب ان کی داستان، ان کی کہانی، ان کی زندگی کے متعلق، اور ان کی زندگی میں شب و روز جو گزرے تو وہ کیا تھے، تو اس چیز کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا ناول پانی جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے وہ ہم اگلے والے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ دوسروں تک شیئر کر دیں، ان بچوں تک شیئر کر دیں جو ضرورت مند ہے، آپ ان تک ضرور شیئر کر دیں، چونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آج ہمارے چینل سے جڑتے ہیں، اور جڑنے کے بعد وہ اپنی خوشیوں کا جس طرح سے اظہار کرتے ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی دنوں سے کسی چیز کی تلاش میں تھے، اور اچانک وہ چیزیں ان کو مل گئی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ تو اس طرح کے آج بھی بہت سارے بچے اس چینل کے مادھیم سے جڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان تک یہ سبق پہلے پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنی تیاری جتنا پہلے سے پہلے ہو سکے اپنی تیاری کو وہ مکمل کر سکے، سمجھ گئے نا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ غضنفر صاحب کہتے ہیں، غضنفر 9 مارچ 1953 عیسوی کو بہار کے گوپال گنج ضلع کے چورانوں میں پیدا ہوئے، یعنی کہ گوپال گنج ضلع کے چورانوں میں پیدا ہوئے، مطلب وہاں کے کوئی گاؤں ہے، اسی گاؤں میں یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے سے اور اسکول میں پائی، یعنی کہ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گاؤں کے مدرسوں میں پائی اور اسکول میں پائی۔ گوپال گنج سے کالج BA کرنے کے بعد بہار یونیورسٹی مظفر پور میں MA یعنی اردو کے لیے داخلہ لیا۔ کیا کیا؟ اردو کے لیے داخلہ لیا، لیکن 1974 عیسوی کی تاریخ کی سرگرمیوں کی وجہ سے صوبہ بہار میں یونیورسٹیاں بند کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ یعنی کہ 1974 عیسوی کی ایک تحریک چلی تھی، اس تحریک میں کیا ہوا، صوبہ بہار میں جو یونیورسٹیاں تھی اسے بند کر دی گئی،
کیوں بند کیا گیا، نہیں بند کیا گیا، تو اس کے پیچھے کی کیا ریزن رہا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ دیگر مطلب اونچی اونچی اور کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی دوران غضنفر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے اردو زبان و ادب میں ایم اے کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ گویا کہ اردو زبان کے اندر انہوں نے ایم اے کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی، گویا کہ پی ایچ ڈی وغیرہ بھی انہوں نے کر لیا تھا، سمجھ گئے۔ اس وقت یہ اس کے بعد مطلب ایم اے کے بعد یہ کیے ہوں گے، سمجھ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں تدریسی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز علی گڑھ میں عارضی لیکچرر کی حیثیت سے ہوا۔ پھر یونین پبلک سروس کمیشن نے ان کا سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کی اکائی اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر سولن یعنی کہ ہماچل پردیش میں بحیثیت لیکچرر تقرر کیا۔ یعنی کیا کہتے ہیں، یونین پبلک سروس کمیشن ہے، جسے کہتے ہیں یو پی ایس سی۔ کیا کہتے ہیں بابو؟ جنہیں یو پی ایس سی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ تدریسی پیشہ ورانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھائی کے بعد جب یہ پڑھانے آئے تو یہ جو آغاز کیے تھے تو کہاں کیے تھے؟ علی گڑھ میں عارضی لیکچرر ہوئے، پھر وہاں سے یہ ہماچل پردیش چلے گئے، سمجھ گئے نا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں بعد میں اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر لکھنؤ کے پرنسپل کے لیے ان کا یو پی ایس سی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا۔ یعنی یو پی ایس سی جانتے ہیں کہ ایک سنستھا کا نام ہے، اور وہ سنستھا جو ہے بہت سارا ایگزام کیا کراتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، اور پھر آگے کی اگر آپ کا مشن ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں تو آپ جان ہی جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں بعد میں اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر لکھنؤ کے پرنسپل کے لیے ان کا یو پی ایس سی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا۔ فی الوقت وہ اسی عہدے پر فائز ہیں اور لکھنؤ میں مقیم ہیں۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ غضنفر صاحب جو ہے ابھی یہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اری بات سمجھ میں؟ آگے کہتے ہیں غضنفر کی ادبی زندگی کا آغاز ایک ہندی ڈرامہ کوئلے سے ہیرا، کیا ڈرامہ کا نام کیا تھا؟ کوئلے سے ہیرا سے ہوا۔ اس کی اشاعت 1971 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1971 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مشرقی معیاری نقد عنوان سے انہوں نے 1974 عیسوی میں ایک تنقیدی کتاب شائع کی۔ اس دوران وہ لگاتار نظمیں غزلیں کہتے رہیں اور رسائل میں ان کی اشاعت بھی ہوتی رہی۔ یعنی کہ رسائل کہہ لیجئے، پیپر وغیرہ جو ہوتا ہے، رسالہ وغیرہ جو ہوتا ہے، ماہنامہ ہوتا ہے، ہفتہ وارانہ ہوتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو رسائل میں ان کی اشاعت بھی ہوتی رہی، لیکن ہماچل پردیش میں ملازمت کے زمانے میں انہوں نے فیکشن کی طرف توجہ کی، سمجھ رہے نا۔ یعنی کہ اتنا یہ کام تو کرتے رہے، لگاتار ان کی نظمیں بھی آتی رہی، غزلیں بھی آتی رہی، اور رسائل میں بھی ان کی اشاعت ہوتے، رسائل سے بھی جڑے رہے، اس کو بھی اشاعت کرتے رہے۔ بعد میں کیا ہوا؟ ہماچل پردیش میں یہ ملازمت کے زمانے میں انہوں نے فیکشن کی طرف توجہ کی۔ آگے کہتے ہیں کہ 1989 عیسوی میں ان کا ناول پانی شائع ہوا۔ کون؟ ناول پانی شائع ہوا۔ کب ہوا تھا؟ 1989 عیسوی میں۔ اسی زمانے میں عبدالصمد کا ناول 2 گز زمین اور پیغام آفاقی کا ناول مکان منظر عام پر آیا۔ یعنی کہ پیغام آفاقی کا ناول یہ ایک شخص تھے جو انہی کے زمانے میں تھے، اور یہ لوگ آج بھی ہیں، ایسا نہیں کہ مر چکے ہیں، منظر عام پر آئے۔ ان تینوں ناولوں کو ہم اثر اردو ناولوں کی تاریخ میں نشاط الثانیہ کا درجہ حاصل ہے۔ یعنی جتنے بھی کا 2 گز زمین اور ناول اور اسی طریقے سے مکان، یہ تینوں ناول جو ہے نشاط الثانیہ کا درجہ حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سب کے سب اہم مانا جاتا ہے، ان تینوں کو اہم مانا جاتا ہے، سمجھ گئے نا، اردو ناول کی دنیا میں، اردو ناول کی تاریخ میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے آگے کہتے ہیں غضنفر نے پانی سے جو سلسلہ قائم کیا وہ کیا کہتے ہیں
1993 عیسوی میں یہ ہوا، شائع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد پھر کہانی انکل 1994 عیسوی میں، مم 1998 عیسوی میں، دویا بانی کب ہوا تھا؟ یہ 2000 عیسوی میں، فیسو 2003 عیسوی میں، وش منتھن 2004 عیسوی کی متواتر اشاعتوں سے مزید مستحکم ہوا، یعنی کہ پہلا ان کا ناول جو تھا وہ پانی تھا، اس کے بعد یہ جتنا بھی دیکھ رہا تھا کینچلی، پھر کہانی انکل، مم اور دویا بانی، فیسو، اس کے بعد وش منتھن، یہ جتنی بھی یہ انہوں نے ناول لکھی تو لگاتار اس کی اشاعت ہوتی رہی، اور اشاعت ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ ان کی ناولوں کو استحکام ملی اور مقبولیت یعنی کہ لوگوں کے درمیان مقبول بھی ہوا۔ زبان و ادب، کیا کہا؟ زبان و ادب کی تدریسی پہلو اور تدریس شعر و شاعری ان کی دیگر علمی کتابیں ہیں، یہ یعنی کہ ناول کے علاوہ یہ کیا ہے بھائی، ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، سمجھ گئے۔ ان کا شعری مجموعہ ابھی شائع نہیں ہوا ہے، 2006 عیسوی میں ان کے افسانوں کا مجموعہ حیرت فروش کے نام سے شائع ہوا، دویا بانی کا ہندی زبان میں بھی ترجمہ شائع ہوا، یعنی کہ یہ اردو زبان میں تو لکھے تھے لیکن کیا ہوا، دویا بانی جو ہے یہ ہندی زبان کے اندر بھی اس کو کیا کر دیا گیا، شائع کیا گیا، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں معاصر فکشن نویسوں میں غضنفر اپنے تجرباتی ذہن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ایک ناول کے بعد دوسرے ناول میں ان کا بدلا ہوا اسلوب اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کام کرنے کے بعد دوسرا کام کوئی لوگ کرتے ہیں، یا کہ ایک کتاب لکھنے کے بعد دوسری کتاب کوئی لکھتے ہیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے، باتیں الگ ہوتی ہے بٹ طریقے کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ سب کے سب اسلوب یعنی ان کا طریقہ جو تھا وہ بالکل بدلا ہوا تھا، تو بدلنے کی وجہ سے پھر کیا ہے اس کو اہمیت ملی اور وہ اہمیت کا حامل بھی ہوا۔ ان کی نثر میں بے پناہ انشا پردازانہ قوت موجود ہے، داستانی زبان، استعاراتی زبان اور روایتی بیانیہ، ہر انداز کو انہوں نے اپنے ناولوں میں آزمایا ہے، یعنی کہ ہوتا نا ایک داستانی زبان ہوا جس سے قصہ کہانی کی جو باتیں روایت ہوتی چلی آ رہی ہے وہ، استعاراتی یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں محاورے وغیرہ اس کو استعمال کیا، پھر روایتی بیانیہ جو سنی سنائی باتیں تھی اس کو انہوں نے، ہر انداز کو انہوں نے اپنے ناولوں میں آزمایا ہے، تبھی جا کر پھر کیا ہوا کہ ان کا ناول جو ہے سارے لوگوں کے درمیان مقبول بھی ہوا، پسندیدہ بھی ہوا، اور پھر اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ یہ جانے بھی گئے۔ آج ان کو شاید ہی ناول کی دنیا میں ان کو شاید ہی کوئی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا غضنفر صاحب کو، سمجھ رہے ہیں بابو۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان غضنفر صاحب کے حوالے سے، غضنفر صاحب کے متعلق سے مختصر سا معلومات جس کو آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔